الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز اور مستغنی دیکھتا ہے۔ بے شک اس کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا جس نے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکا؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے تقوی کا حکم دیا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیری؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ اس سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بل اسے کھینچیں گے، اور ہم کھینچیں گے ہر جھوٹی اور گنہگار پیشانی کو، تو وہ بلائے اپنے جتھے اور اپنی جماعت کو، ہم بھی بلائیں گے جہنم سے اپنے جتھے اور جماعت کو۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت نہ کیجیے، سجدہ کرتے رہیے اور اپنے رب کی قربت اختیار کرتے رہیے۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں اس سے پہلے درس میں ہو چکی ہیں، جن میں علم کی اہمیت کو بتلایا گیا تھا اور اس کا شان نزول بھی بتلایا گیا تھا کہ یہ سب سے پہلی وحی کی صورت میں یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس صورت میں نازل ہوئی ہیں، کس طرح سے حضرت جبرائیل نے بھیجا ہے اور پھر آپ کو چھوڑا ہے، اور پھر یہاں تک کہ 5 آیتیں آپ کو پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد جب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئیں، گھر میں تشریف لانے کے بعد آپ پر کپ کپی طاری تھی، چونکہ یہ نبوت کا پہلا بار تھا اور آپ کی طبیعت پریشان تھی اور آپ پر کپ کپی طاری تھی۔ آپ نے گھر پہنچتے ہی فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈ سی لگ رہی ہے، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ جب چادر اڑایا تو کہا کہ مجھے اپنے اوپر کچھ خوف سا محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ تو پریشان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو جو بھی حاجت مند ضرورت مند پریشان حال ہوتے ہیں ہمارے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کرتے ہیں، آپ کو آپ کا رب بتایا۔ پہلی وحی کے بعد فوراً
یہ اللہ کی طرف سے گویا ان کی تربیت ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہ انہوں نے یہ حق باتیں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جس کی یہ صفات ہو قطعاً کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا اور اس کو مصائب عالم میں گرفتار نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجئے، یہ اپنی پریشانی بیان کریں گے، آپ ان کو تسلی دیجیے اور جو کچھ بھی ہو آپ اپنے طور پر اپنے علم کے اعتبار سے بتلائیے۔ ورقہ سے آقا نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں کس طرح سے غار میں تھا اور پھر فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بھیجا، اور فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کی وجہ سے بہرحال بشری تقاضا تھا کہ آپ پر کپکپاہٹ ہو، وہ کپکپاہٹ بھی تھی، اور اس کا قرآن مجید کا جو گوشت تھا وہ گوشت کی بنیاد پر جو کپکپاہٹ اور گھبراہٹ تھی وہ سب آپ نے بیان فرمائی۔ تو ورقہ نے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس یہ وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور اس نے آپ کو خدا کا پیغام دیا ہے۔ اور چونکہ وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور حق کی تلاش کی وجہ سے اس وقت دین عیسوی ہی حق تھا، اس لیے اسے انہوں نے قبول کر لیا تھا، وہ اس پر کاربند تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں جو بشارتیں انجیل میں اور تورات میں موجود تھیں وہ سب انہوں نے پڑھی تھی، فوراً انہوں نے اس کا دو ٹوک جواب دے دیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے کاش جس وقت آپ اپنی دعوت کا اعلان کریں گے میں طاقتور ہوتا اور میں طاقتور رہتا اور میں زندہ رہتا، اور اے کاش اس وقت جس وقت آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اس وقت میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا اوا مخرجیہ، مجھے نکال دیں گے جن کو رات و دن یہ کہتے ہوئے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں اور سچے ہیں، ہر طرح سے اکرام ہر طریقے سے، اوا مخرجیہ۔ تو ورقہ نے فرمایا جس نے بھی اس دعوت کا اعلان کیا ہے جو آپ کو ملی ہے اس کا انجام یہی ہوا ہے کہ اس کی قوم نے اس کو چین سے رہنے نہیں دیا، ہر طرح سے ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ و تشریح گزر چکی ہے، آگے یہ جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ایک تو ان میں عمومی حکم بتایا جا رہا ہے کہ عام انسانوں کی عادت ہے، اور اصلاً ان کا شان نزول جو ان آیات پانچوں آیات کے کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کا شان نزول ابو جہل کی بد اخلاقی، اس کی بد کرداری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری درجے کی گستاخی، اس نے گستاخی کی تو اس کی گستاخی کی بنیادوں کو بتلایا، اور یہ عام انسان کی عادت بتلا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسانوں کے اندر عامتاً یہ صفت ہوتی ہے اور اس سے عادی ہوتی ہے جو حرکت ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے مستغنی سمجھتا ہے تو پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ چیز بہت بدرجہ اتم موجود تھی، کیونکہ وہ اپنی قوم کا سردار تھا، اور سردار بھی ایسا تھا کہ بے تاج بادشاہ تھا، ہر چھوٹا بڑا اس کے حکم کا پابند تھا، اس کے حکم پر عمل پیرا ہوتا تھا، جو بھی وہ حکم کر دیتا تھا اس کے حکم کو بجا لایا جاتا تھا، کوئی کام اس کا رکتا اور بظاہر وہ کسی طرح سے کسی کا محتاج اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ہر انسان کی حالت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، سب سے اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ انسان اپنے آپ کو بلا وجہ مستغنی سمجھتا ہے، اور یہ اس کی بھول ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ اگر وہ صرف اس پہ غور کر لے کہ جو لقمہ وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، وہ لقمہ اس پر کتنے لوگوں کی محنت ہے،
کتنے اس کو کسان نے کس طرح سے ہل کو جوتا ہوگا، اس میں کھاد ڈالی ہوگی، پانس ڈالی ہوگی، اس کے بعد اس کو تیار کیا ہوگا، پھر وہ کس طرح سے پروان چڑھا، اور پروان چڑھنے کے بعد وہ پھر پودا بڑا ہوا، اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ پکا، اور پکنے کے بعد پھر کٹا، کٹنے میں کتنے لوگوں نے اس میں مدد کی، کٹنے کے بعد پھر اس کی مڑائی ہوئی، اور مڑائی کے بعد پھر وہ علیحدہ کیا گیا، علیحدہ کرنے کے بعد کس نے اسے بنایا، علیحدہ کیا، اور پھر اس کے بعد کون لے گیا اس کو پسوانے کے لیے، اور پھر پسنے کے بعد وہ پیکٹ بنا، اور پیکٹ بننے کے بعد پھر کس کی دکان میں آیا، اور پھر وہاں سے ہمارے گھر میں پہنچا، ہمارے گھر میں اس پر کس نے محنت کی اور توے پر رکھا گیا، اس کے بعد پھر اب وہ ہمارے سامنے آیا ہے، تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ مستغنی نہیں، صرف ایک لقمہ، ورنہ انسان اگر غور کرے اور سوچے تو وہ ایک لقمہ ہی نہیں، وہ اپنے بدن کے کپڑوں کو دیکھ لے، اپنی اور ضروریات زندگی کو دیکھ لے، تو کسی سے مستغنی نہیں ہے، انسان مستغنی نہیں ہو سکتا انسان سے۔ یہ جو کچھ بھی انسان کے اندر استغنا کی صفت پائی جاتی ہے، یا اپنے آپ کو دوسروں سے مستغنی سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، یہ محض شیطانی وسوسہ، اور یہ اس کی اپنی بھول، اور یہ اس کی اپنی غفلت ہے اپنے مالک حقیقی سے، اس لیے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے یاد دلائے یہ ہونا نہیں چاہیے کہ انسان دوسرے سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور اس کے بعد اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جائے۔ فرمایا ان الی ربک الرجعہ، کتنا بھی ہو، اگر انسانوں سے اس کے ہر حکم پر سب کچھ بجا لایا جاتا ہے تو اسے ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، وہاں یہ استغنا چاہیے، وہاں استغنا نہیں ہوگا، وہاں وہ مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ان الی ربک الرجعہ، تجھے اپنے رب کے پاس لوٹ کر تو جانا ہی جانا ہے، اور وہاں جانا ہے تو جو کچھ یہاں کیا ہے اس اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہی دینا ہے۔ فرمایا ارأیت الذی، کیا تم نے دیکھا، الذی ینہی عبدا اذا صلی، کہ اس کو دیکھا جس نے ایک بندے سے جو نماز پڑھا تھا تو اس کو اس نے ابو جہل نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نماز کا حکم فرمایا تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے اور آپ وہاں نماز پڑھنے لگے۔ اس نے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس کو بہت برا لگا، اور اس نے یہ کہا محمد آج تو نماز پڑھ رہے ہو، آئندہ اگر ہم نے دیکھ لیا تو تمہارے گلے پر پاؤں رکھ دوں گا اور رگڑ دوں گا، مسل دوں گا، تم یہی ختم ہو جاؤ گے، آئندہ یہ ہمت نہ کرنا کہ تم یہاں آ کر اپنے طریقے پر عبادت کرو، یہاں اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی حرم میں اجازت نہیں ہے، ہم اس بیت اللہ کے پروہت ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے، جو ہمارے طریقے پر عبادت کرے گا اس کو ہم اپنے طریقے پر عبادت کرنے کی اجازت دیں گے، اور جو ہمارے طریقے پر عبادت نہیں کرے گا ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے منع کیا تھا ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا اس کو اس کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ ہدایت پر ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تمہاری نمازیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا قرآن کی مکاؤں و تصدیہ، صرف سیٹی بجانا اور تالی بجانا، یہی ان کی عبادت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہاں جا کے سیٹیاں بجاتے تھے حرم، اور عبادت جو ہے وہ تالیاں بجاتے تھے، یہی ان کی عبادت تھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت فرما رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ارأیت ان کان علی الہدی، اس کا خیال بھی نہیں آیا، یہ بھی تو خیال آنا چاہیے تھا کہ ممکن ہے کہ یہی ہدایت پر ہو، جو جس طریقے پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے پر یہ عبادت کر رہے ہیں، یہی صحیح راستہ ہو، یہی درست راستہ ہو، او امر بالتقوی، یا انہوں نے او امر بالتقوی، یا یہ تقوی کا حکم کر رہے ہیں، پرہیزگاری کا حکم کر رہے ہوں، خوف خدا کا حکم کر رہے ہوں، اللہ کا لحاظ کرنے کا حکم کر رہے ہوں۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے، تم نے دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا، دھمکی بھی دی گئی، اگر اس نے ابو جہل نے جھٹلایا یا ابو جہل جیسے لوگوں نے جھٹلایا، وتولی، اور انہوں نے پیٹھ پھیری، اور ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان اللہ یری، اللہ دیکھ رہا ہے،
انہوں نے منمانی کی اپنے طور پر ایسا کیا، کلا لئن لم ینتہی، اور جو یہ حرکت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، کلا لئن لم ینتہی، اور یہ اس سے باز نہیں آئے، تو اللہ نے فرمایا اور ان کیس کوئی بھی ایسا کرے گا کہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکے گا اور اس میں آڑ بنے گا، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں آڑ بنے گا اور ان کو عبادت کرنے نہیں دے گا، تو اللہ نے فرمایا لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کی سزا یہ ہوگی نصفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبہ۔ آگے فرمایا مزید کہ ہم قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان میں جتنی بھی جھوٹی پیشانی والے ہوں گے، یعنی جھوٹے انسان ہوں گے اور گنہگار انسان ہوں گے، ہم سب کے ساتھ یہی حشر کریں گے کہ ان کو ہم پیشانی کے بل گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈھکیل دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلائے اپنے جتھے کو، اپنی جماعت کو بلائے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان آیات کی نزول کے بعد، یہ سننے کے بعد ابو جہل یہ ہمت کرتا، ابو جہل یہ ہمت کرتا، آقا نے فرمایا یہ ہمت کرتا کہ وہ اپنے جتھے کو بلاتا اور وہ ہمیں نماز پڑھنے نہ دیتا، تو اللہ تبارک و تعالی کھلی آنکھوں دکھلا دیتا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم رسید کر، لیکن اس نے یہ ہمت ان آیات کے نازل ہونے کے بعد نہیں کی۔ فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ بلائے اور پکارے اپنے جتھے کو، اپنی جماعت کو، جس پر وہ غرور کر رہا ہے، جس پر وہ گھمنڈ کر رہا ہے اور جس پر وہ متکبر ہو رہا ہے اور جس کی بنیاد پر اس نے یہ کہا ہے کہ آگے اگر ہمت کی تو ہم تمہارے گلے پر اور تمہارے جو ہے گردن پر پاؤں رکھ کر رگڑ دیں گے، سندع الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے اپنے جتھے کو اور جہنم کی اپنی جماعت کو بلا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم بلا لیں گے، اور ہمارے نبی کے ساتھ اگر یہ گستاخی کی اس نے تو اس کی سزا اپنے کھلے بندوں، کھلی آنکھوں وہ دیکھ لے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے کہ ایسی چیزوں سے متاثر ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی گدڑ دھمکیوں سے اور ایسے عبادت سے روکنے والوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، کبھی خیال بھی آپ کو نہ آئے کہ اس سے گھبرا جائیں اور اس کی بات مان لیں کہ ہمیں عبادت نہیں کرنی ہے، اب ہم نہیں جائیں گے، حرم میں ہم نہیں جائیں گے۔ فرمایا لا تطیعہ، اس کی بات مت مانیے گا، واسجد، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے رہیے، واقترب، اور اپنے رب کی قربت اختیار کرتے رہیے۔ اب یہ جو واسجد واقترب والی آیت ہے ایک مجلس میں سنی گئی، ایک مرتبہ کہ جو سجدے کی آیت ہوتی ہے اس پر ایک سجدہ واجب ہو جایا کرتا ہے، اس لیے ہم لوگوں پر ایک سجدہ واجب ہو گیا ہے، ہم لوگ سجدہ کر لیں۔ اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے وہ سجدے کی حالت میں قبول فرماتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سی نماز میں ہم کریں دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو اس کے لیے فقہا لکھا ہے کہ فرض نماز میں تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ ہے بس اتنا ہی پڑھیں، لیکن نفل نمازوں میں جتنی دعائیں ماثور ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دعاؤں کو اگر ہم پڑھیں اور لمبا سجدہ کریں تو یہ ہمارے لیے قبولیت دعا کا باعث ہوگا، اور یہ چیز قبولیت دعا میں سب سے زیادہ معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ فرمایا لا تطیعہ، آپ اس کی بات نہ مانیے، واسجد، سجدہ کرتے رہیے اپنے رب کو، سجدہ ریز ہوتے رہیے، واقترب، اور اپنے رب سے قربت اختیار کرتے رہیے۔ معلوم یہ ہو کہ سب سے زیادہ قربت اور سب سے زیادہ بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کا اپنا سجدہ ہے، اس لیے کہ عبادت کا سب سے آخری درجہ، تذلل کا سب سے آخری درجہ سجدہ ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور